500 سال کی عبادت کرنے والے ایک عابد کا عجیب قصہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ابھی میرے پاس میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات بابرکت کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بے شک اللہ کے ایک بندے نے ایسے پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال تک کی عبادت کی تھی جس کا طول و عرض 30 مربع گز تھا اور اس کے چاروں طرف 4000 میل تک سمندر تھا۔ صرف ایک انگلی کے برابر اللہ عز و جل تبارک و تعالی نے اس کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا ہوا تھا جو کہ پہاڑ کی نچلی طرف تھا، اور ایک انار کا درخت تھا جس پر ہر روز ایک انار لگتا تھا۔ وہ شام کے وقت چشمہ پر آتا، وضو کرتا، پانی پیتا اور انار لے کر کھاتا، پھر وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہو جاتا اور برگاہ رب العالمین عز و جل میں دعا مانگتا کہ اے الہ العالمین، میری روح کو سجدے کی حالت میں قبض کرنا اور مجھے زمین اور دوسری چیزوں سے حفاظت میں رکھنا، اور میرا حشر بھی سجدہ کی حالت میں کرنا۔ پس اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک فرمایا، اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ ہم آتے جاتے وقت وہاں سے گزرتے تو وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہوتا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں قیامت کے دن وہ شخص بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میری رحمت کے صدقہ میں بہشت عطا فرما دو، تو وہ عرض کرے گا بلکہ میرے اعمال کے بدلے؟ تب اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ میرے انعامات اور اس کے اعمال کا حساب لگاؤ، تو اس کی ایک آنکھ کی بینائی ہی اس کی 500 سال کی عبادت پر حاوی ہو جائے گی، اور دوسری جسمانی نعمتوں کا حساب ابھی باقی ہوگا۔ تو حکم ہوگا کہ میرے اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ ملائکہ اس کو جہنم کی طرف کھینچیں گے تو وہ چیختا ہوا کہے گا الہی، مجھے اپنی رحمت کے طفیل بہشت میں بھیج دے۔ حکم ہوگا کہ اسے لے آؤ، چنانچہ اسے برگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ تب اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، جب تو کچھ نہیں تھا تو تجھے کس نے پیدا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا اے میرے پروردگار۔ حکم ہوگا کہ یہ تیرے عمل کی وجہ سے تھا، یہ میری رحمت کے سبب؟ وہ کہے گا آپ کی رحمت کی وجہ سے۔ پھر ارشاد ہوگا 500 سال کی عبادت کی توفیق تجھے کس نے دی؟ کہے گا اے اللہ، آپ ہی نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ پھر ارشاد ہوگا سمندر کے مابین پہاڑ پر تجھے کس نے بٹھایا، اور کھارے پانی کے مابین میٹھے پانی کا چشمہ کس نے نکالا، اور تیرے لیے ہر روز انار کا پھل کون لگاتا تھا جبکہ وہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ لگتا ہے؟ تو نے حالت سجدہ میں موت کا سوال کیا، سو میں نے تیرے سوال کو پورا کر دیا۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ، آپ ہی نے یہ سب کچھ کیا۔ پھر ارشاد ہوگا یہ سب کچھ میری رحمت کے سبب ہوا، اور اب بھی تو میری رحمت کے سبب ہی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا سب چیزیں رحمت خداوندی کے صدقے میں ہی تخلیق کی گئی ہیں۔